बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और आज बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन। अच्छा, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन होगा नहीं होगा। इससे पहले 3 दफा बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होते होते रह गए। यहां तक कि लास्ट टाइम आपको याद होगा पीडीएम की गवर्नमेंट थी, 30 को इलेक्शन होना था, 29 को आकर कहा गया रात को 12 बजे के इलेक्शन हो रहा है और सुबह इलेक्शन नहीं हुआ। तो इसी से हम अंदाजा कर सकते हैं कि इस कदर एम्बिग्विटी है, अवामी नुमाइंदों की तजलील हो रही है इस मुल्क में। और इस्लामाबाद जैसे शहर में भी आपका अवामी नुमाइंदगी को कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक डीसी और कमिश्नर जब चाहे आपको जो है वो दूसरी अल्फाज में जो है वो छितर मारे और जिस जब चाहे आपको जो मर्जी करता रहे। तो ये सूरत चल रही है। अच्छा जी, एक तो यह है कि मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। एक तो 29 सितंबर में इलेक्शन की बात की गई है, कल लास्ट डेट है कागजात जमा करवाने की। जो टोटल मैंने हमने डाटा लिया इलेक्शन कमीशन से कि 6,791 लोगों ने कागजात हासिल किए। जरा खुद भी नहीं हासिल कर सकते, कोई भी किसी की जगह भी हासिल कर सकता है। सिर्फ 198 लोगों ने कागजात जमा कराए थे। आज आपने देखा होगा कि जो है वो डी चौक में और फिर फैजाबाद में अचानक अगेन टीएलपी और कोई मजहबी रहनुमाओं की तरफ से हड़ताल की कॉल दे दी, मेट्रो बंद हो गई। तो अगर कुछ जमा होने भी थे तो वो भी नहीं हुए। कल लास्ट डेट है यानी 20 अगस्त को। कागजात कितने लिए गए? 6,791 लिए गए, जमा अभी तक 198 हुए। अच्छा, जिस शख्स से भी मैंने पूछा ना, जितने भी बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाले असर सू रखने वाले, वो मायूस नजर आए। यानी उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं नजर आ रहे कि इलेक्शन होंगे या नहीं। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है ये गवर्नमेंट, ये सो कॉल्ड जमहूरी गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद दूसरी बड़ी मसला है आपका यानी ये ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान भर में कि एक कमिश्नर और डीसी को बैठाकर जब आप देखें कि मरीम नवाज हो या शहबाज शरीफ हो, ये अपने मनपसंद लोगों को उठा के ले आते हैं, मनपसंद काम करवाते हैं। तो अवाम की क्या औकात है कि अवामी नुमाइंदे सामने आ जाए। पहले भी बल्दियाती इलेक्शन हुआ इस्लामाबाद में और एक ऐसे शख्स को, पैराशूटर को उठाकर आगे मेयर बना दिया। अभी भी सूरत यह है ना, एक्ट मुकम्मल तौर पर कोई है, कंप्लीट लेजिस्लेशन कोई नहीं है, दफातर कोई नहीं है। इस अंदाजा इससे लगा सकते हैं इस्लामाबाद के जो लोग जानने वाले हैं कि जब 50 यूनियन काउंसिल थी तो 6 सेक्रेटरीज थे यूनियन काउंसिल के। आज 125 यूनियन काउंसिल है, 8 सेक्रेटरीज हैं यूनियन काउंसिल के, उनके पास कोई दफातर नहीं है। पहले भी तजलील होती रही मेयर की, डिप्टी मेयर्स की, और जब चाहते हैं डीसी जो है ना उनको अपनी उंगली पे नचाता है। आज भी एमसीआई का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डीसी है, सारे फंड्स उसके पास हैं और किसी एमएनए की औकात नहीं है। इस कदर तजलील कर रहे हैं। ठीक है, एमएनए अलग बात है कि फॉर्म 45 के हूं या 47 के हूं, वो नेशनल असेंबली का तो मेंबर बना है ना, अवाम के नुमाइंदों वोट से बनाया। आज भी डीसी के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो जाके वहां भीख मांगते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो ख्वाहिश रखते हैं कि डीसी हमारे साथ नाप सीधा हो जाए, हमारे साथ कोई व्हाट्सएप पे बात ही कर ले। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस पूरे मुल्क में ये हुकूमत किसकी है। इसीलिए तो चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि जनाब ये इंटेलिजेंस और जो डीएमजी ग्रुप है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को उन्होंने मफलूज करके रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ अवामी नुमाइंदे की कोई औकात नहीं है। जब अवामी नुमाइंदे को पता होगा कि जनाब हमें तो जनाब जिताने वाले भी वो हैं, हराने वाले भी वो हैं, वजारत देने वाले भी वो हैं, टिकट दिलवाने वाले भी वही हैं, तो फिर हमारी औकात क्या रह गई। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हंसी इस बात की आती है इस सूरत में बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाए, लेकिन मैं बावसूख जराए से बता रहा हूं कि इरफान नवाज मेमन ने एक निजी महफिल में एक बावसूख मेरे जराए हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। और इधर आप देखते हैं कि कागजात भी जमा हो रहे हैं। यानी एक डीसी उठ के अदालत के जो, चलो अदालतें भी हमारी जो हैं वो कानून तो मतलब कह देती है हमारी इंसल्ट ना हो जाए। ये 2-3 दफा अदालतों ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन हो, बाकी जमहूरियत हमारी जो है वो बेचारी उसको खतरा ही रहता है। हमेशा हमारे मुल्क में हम जो है वो नाजुक सूरत से गुजर रहे होते हैं, तभी भी नाजुक सूरत है, इसलिए बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा। हुक्मरान जमात जो है मुस्लिम लीग नून के तीनों एमएनएज नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हो। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है पिछले भी और आगे भी 3-4 साल जो भी इलेक्शन होगा उसमें जो अवाम का रद्द अमल है वो सबको पता है कि क्या आना है, रिजल्ट क्या आना है। सबको पता है इस्लामाबाद का रिजल्ट आना क्या है, इस्लामाबाद का पहले रिजल्ट क्या आया है, उसकी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ सेटअप की बात करता हूं कि बल्दियाती इलेक्शन में अगर 125 यूनियन काउंसिल है, उनके दफातर कहां पे है? अगर उसमें से मेयर का इंतखाब होना है तो मेयर बैठेगा कहां? फिर उसके बाद एमसीआई जो है, यानी उसकी पहले लड़ाई एडमिनिस्ट्रेटर डीसी बैठा हुआ है,
پھر ڈی سی جو ہے کمشنر آفس کی الگ سے لڑائی ہے، پھر سی ڈی اے کی الگ سے لڑائی ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سی ڈی اے نے فنڈ ٹرانسفر نہیں کیے تھے، ایک لڑائی چلتی رہی ہے، بڑی لانگ ٹائم تک چلتی رہی ہے. اب وہ فنڈ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی آئی کی جو ہے وہ ڈی سی استعمال کر رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. جو کمپوزیشن لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ یہ 125 یونین کونسل کے اوپر جو الیکشن ہونا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا. یہ ایک فرضی بتا رہا ہوں کہ 125 یونین کونسل ہیں، 1625 جو نمائندے ہیں براہ راست جنہوں نے منتخب ہونا ہے، اس میں 13 نشستیں ہیں ہر یونین کونسل میں، یعنی سیدھے سیدھے ایک چیئرمین وائس چیئرمین، اور 6 جو ہیں وہ جنرل کونسلر ہیں، 8 ہو گئے، 2 فیمیل ہیں، 10 ہو گئے، ایک لیبر ہے، ایک یوتھ ہے اور ایک نان مسلم ہے. تو یعنی 13 کی کمپوزیشن ہے ایک یونین کونسل میں. تو آپ دیکھ لیں 125 یونین کونسل ہے تو یوں 1625 لوگ جو ہے وہ براہ راست آنے ہیں. اچھا، میئر کا ابھی تک وہی صورتحال ہے کہ وہ کیسے آئے گا، اس کے پاس عوام کی پاور ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے جو کیپٹل ہے، چلو یار دیکھنے کے لیے کسی کو کوئی اچھا سا ایکٹ پاس کر لو، قانون سازی کر لو، اس کو دفتر اچھا بنا دو. عوامی نمائندے یونین کونسل سے اگر آتے ہیں ان کے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں. ان کی عزت کیا ہونی ہے کہ ڈی سی اور کمشنر کے آپ آفیسز دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کا پروٹوکول دیکھیں. ابھی میں ایک اور خبر دیتا چلوں کہ جو اس وقت آپ کے کمشنر ہیں، یعنی جو کمشنر ہیں، ان کو ایک گاڑی دی گئی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی طرف سے. وہ گاڑی پکڑی گئی ہے اور ان کو گفٹ میں دے دی گئی ہے، ایک V8 گاڑی. تو آپ بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے افسر تو خوش آمدی اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کمشنر ہمارا دوست ہے، ڈی سی ہمارا دوست ہے، ہمارے سیاہ سفید کا مالک وہی ہے. اور پھر آئی جی اسلام آباد ہے، تو پورا کا پورا ایک اسلام آباد تو چھوٹا سا ہے، وہاں عوامی نمائندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. یعنی کسی عوامی نمائندے ابھی بھی تینوں ایم این اے بے شک یار ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، نان الیکٹڈ ہیں، لیکن ایم این اے تو ہے نا، فراڈ سے بنایا ہے، اس کی عزت تو ہونی چاہیے نا. اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف نقوی صاحب اس کی بات نہیں سن رہے، وہ بیچارے سی ڈی اے میں بھی ادھر سے جو ہے وہ ایم سی اے کی بھی بات نہیں سنتے، وہ بھی کنٹرول ڈی سی کا ہے. تو یہ میں آپ کو صرف بتا دوں کہ اس ملک میں اس سسٹم میں عوامی نمائندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ ہو بھی جاتا ہے. خبریں آ رہی ہیں آج بھی جناب کے ایجوکیشن کمشنر آفس جناب لیبر ڈپارٹمنٹ سے جناب کہ جناب بندوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے الیکشن کے لیے، 3 مراحل میں الیکشن ہوں گے. اچھا جی، یہ ہوگا وہ. لیکن ہمیں ہنسی اس بات کی آتی ہے کہ یہ ساری ایک طرف خبریں ایک طرف چلائی جاتی ہیں، الیکشن کمیشن بھی اندر سے کہہ رہا ہے کہ جناب وہ عدالت کے آرڈر ہیں، کیا کریں یار، بس وہ کرنا ہے. یعنی اس قدر آپ دیکھ لیں کہ عدالتوں کے سریعام تذلیل ہو رہی ہے، ان کی فیصلوں کی توہین عدالت ہو رہی ہے. حکمراں جماعت کہتی ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانا، ڈی سی اپنی نجی محفل میں کہتا ہے الیکشن نہیں ہونا. نمائندے اس لیے پریشان ہیں کہ یار پہلے بھی اگر ایک دن رہتا تھا پھر بھی کلیئر نہیں تھا، آج پھر بھی کلیئر نہیں ہے، تو اس لیے کیا ضرورت ہے پیسے لگانے کی؟ پیسہ تو عوام نے لگانا ہے. اور قانون سازی میں یہ ہے کہ میئر جو ہے، یعنی چیئرمین وائس چیئرمین جو یونین کونسل کا، وہ صرف 2 لاکھ لگائے گا اور باقی جو 1 لاکھ لگائیں گے. لیکن لگاتے کتنے وہ یہ آپ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، لمبا کام ہو جائے گا. لیکن بالکل مشکوک ہیں یہ سارے انتخابات. جو اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ 2022 میں جو فائنل جو پاپولیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق یونین کونسل نہیں بنی. ایک کورٹ میں چلا جائے گا اس کو رکانے کے لیے، کوئی ایک ایم این اے کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین سی ڈی اے جو ہے فنڈ بھی نہیں دینا چاہ رہا، کوئی پروسیجر نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. میئر کا انتخاب ہی مشکوک ہے. اچھا، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈی سی کے پاس ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے. 125 یونین کونسل میں صرف 8 سیکٹریز کام کر رہے ہیں اور ان بیچاروں کے پاس آفیسز نہیں ہیں، وہ الگ سے دھکے کھا رہے ہیں. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جو لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے ہو ہی جاتا ہے، چوری بھی ہو جاتا ہے، کسی کو اٹھا کے بٹھا بھی دیتے ہیں. عوام کی جو نمائندگی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج آپ بات کر رہے ہیں کہ میئر لندن میئر جناب وہ ایک پاکستانی جناب سابق ڈرائیور تھا، اس کا بندہ یعنی بیٹا تھا، اس نے محنت کی اور وہ میئر بن گیا، عوام کے ووٹ سے بنا، ڈیلیور کیا، دوبارہ ووٹ سے بنا. پاکستان میں مجھے آج بتا دیں آج کی تاریخ میں کوئی ایسا واقع ہے کہ جس میں آپ کو لگے کہ میئر کسی نے خدمت کی ہو؟ جب بھی کوئی میئر بڑا آیا کراچی کے، آپ نے دیکھ لا بڑے لوگ سامنے آئے، لیکن اس کے بعد ایسے جمہوری نظام آتا ہے جو پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، اس کے بعد آپ کو ڈیموکریسی نظر نہیں آتی، یعنی عوامی نمائندے کہیں نظر نہیں آتے. ہاں، آج بھی آپ ایک ایگزامپل کس کی دیتے ہیں کہ جناب ایوب خان نے بہت اچھا بی ڈی سسٹم لے کے آیا تھا. پھر جناب مشرف بہت اچھا سسٹم لے کے آیا تھا کہ جناب میئر کے پاس پاورز تھیں، اس وقت ڈی سی شی سی کہیں نظر نہیں آتے تھے.
میئر کی اس قدر پاورز آپ دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کرتے ہیں. بھائی آپ اے سی اور ڈی سی کی کرپشن تو دیکھیں نا. اور ڈی سی جس کا تعلق شاید چیچا وطنی سے ہوگا, وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ عوام کی بات ہی نہیں سننا چاہتا, وہ دھکے مار کے باہر نکال دیتا, وہ ایم این ایس کو نہیں اندر آنے دیتا, اس کی تو پوچھ گچھ کوئی نہیں. یار میئر آپ کا اپنا بندہ ہے, وہ اگر کرپٹ بھی ہے تو پروسیس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی رکھیں, فنڈ کے لیے رکھیں, اس کا آڈٹ ہوگا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کرپشن کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے اختیارات ہی نہیں دینے. یعنی عوام کی سریعام تذلیل ہو رہی ہے. جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا اسی طرح آگے جو ہے بلدیاتی الیکشن ہوگا. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس سسٹم کے ہوتے ہوئے آپ اچھے کی تقوی نہ رکھیں کہ جناب آپ کا میئر ہوگا, شاید آپ کی بات سنے گا. یہ جو ڈی سی اور کمشنر جو ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے, جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں ان کو عوامی نمائندوں سے یہ معاملات نہیں ملتے. عوامی نمائندہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ یہ ضرور بلیک میل ہوگا کہ میں عوام سے ووٹ لے کے آؤں, میں عوام کی خدمت کروں گا. کئی لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں, آپ کو پتا, عوامی نمائندے. تو یہ ڈی سی اور ان کو پتا ہے کہ ہماری اے سی آر سے لے کے ایک ایک چیز وہ جہاں سے لکھی جاتی ہے وہاں سے ہی وہ ہمیں لگاتے ہیں, تو ان کے تابع ہوتے ہیں. پوری کی پوری سسٹم مفلوج ہے. آپ کا کیبنٹ کا سیکٹری جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا سیکٹری جو پورے ملک کی سسٹم کو چلا رہا ہے, وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے بیٹھا, چیف سیکٹری کہاں سے لگتا ہے. پھر یہ چھوٹے موٹے کو کسی کو لگانا, کسی کو اٹھانا, کسی کو مارنا, کوئی چکر ہی نہیں. فی الحال اس ملک سے, اس سسٹم سے اچھے کی امید جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ابھی تک. لیٹ نہیں.